अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज एक बड़ा एतराफ़ सामने आ गया है और एतराफ़ किसी और की जानिब से नहीं, हुकूमत के अंदर से ये आवाज़ उठी है। हुकूमत के अंदर जो कह लीजिए मुक़तदरा की जो एक नुमाइंदगी जो करते हैं या उनका पैगाम भी जिनके थ्रू रिले होता है, तमाम हमें मामलात में आगे-आगे नज़र आते हैं। वो किसी से ढकी-छुपी बात नहीं है। खुद हुकूमती जो एहलकार हैं, हुकूमती शख्सियात वो ये कहती हैं कि ये तो वज़ीर-ए-आज़म बन जाए तो इनको कोई नहीं रोक सकता और डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर की तो एक पोज़ीशन में नज़र आते ही हैं। बहुत सारी हैट्स पहने हुए हैं। वन एंड ओनली मोहसिन नकवी साहब। आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे, इसने ऐसे का ऐसा रहना। क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। जो कि आपको पता है कि ख़ारजा उमूर हो तो मोहसिन नकवी साहब उस फ्रंट पे लीड करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। क्रिकेट के मामलात में ऑल्दो कि वो चला रहे हैं, लेकिन जिस तरह चला रहे हैं उस पे बड़ी तनकीद भी होती है। फिर जो एक ट्रबल शूटर के तौर पे वो नज़र आते हैं। जब भी जो 2 सियासी जमातें आपस में लड़ती हैं तो उनके मामलात को डिफ्यूज़ करने के लिए, नून लीग और पीपल्स पार्टी के मामलात को ज़रा थोड़ा ठंडा करने के लिए इनकी सर्विसेज़ दरकार होती हैं। ये फिर जहाज़ लेकर जाके बैठ के इनके दरमियान जो है वो मामलात को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और आज भी कुछ ऐसी खबरें देखने में आई। गुज़िश्ता रात ये वापस आए पाकिस्तान और फिर आते के साथ ही इन्होंने सदर मुमलिकत से मुलाकात की। लेकिन आज जो इन्होंने पाकिस्तान की पहली इकोनॉमिक समिट आज एक कंडक्ट हुई थी। आपको याद होगा कि पिछले सालों में हमने बड़ी मिनरल समिट, तो ये समिट, तो वो समिट, बहुत कुछ हमने होता हुआ देखा। और बहुत 2-4 सालों में तो बहुत कुछ सुनते हुए भी हम आए हैं। $100 बिलियन की सरमायाकारी से लेके आपने बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स तश्कील दिए। हमें मौजूदा हुकूमत तो ये बता रही थी कि जी शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामज़न है, महँगाई कम हो रही है, इस्लाहात हो रहे हैं, गवर्नेंस कायम हो चुकी है। बहुत कुछ ऐसे हमें बातें की जा रही थी कि जिससे ऐसा लग रहा था कि आप पाकिस्तान में नहीं रह रहे, आप पता नहीं किधर चले गए हैं। क्योंकि जो तरक्की कर रहा था, वो मुल्क तरक्की नहीं कर रहा था। इनकी अपनी-अपनी प्रोफाइल्स तरक्की कर रही थी क्योंकि जब ये कह रहे थे ना कि सरमायाकारी आ रही है, पैसे आ रहे हैं, सो पैसे वो खज़ाना में नहीं जा रहे थे, पैसे वो अवाम पे नहीं खर्च हो रहे थे। पैसों के वो 11 अरब के जहाज़ आ रहे थे, पैसों से वो गैर मुल्की दौरे किए जा रहे थे। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को तो ये तनकीद का सामना करना पड़ता है कि शुक्र है आप थोड़े दिन पाकिस्तान का भी रुख कर लेते हैं। वो तो मुसलसल बाहर है, इतने विज़िट्स, ऐसे शाहाना अखराजात, ऐसे लोगों को अकोमोडेट करना, ऐसी-ऐसी एलोकेशंस की जा रही थी। पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के लिए सारे दौड़ में लगे हुए नज़र आ रहे थे और सफ़र कर रही थी हमारी गरीब आवाम। लेकिन 2-4 साल जिस तरह से ये निज़ाम चला रहे थे, इनको भी ये अच्छी तरह रियलाइज़ करते थे, आवाम तो पहले ही जानती थी। और हम जब बात करते थे अपने वीडियोज़ में, अपने तज्ज़ियों में, तबसरों में, तो बहुत हमें शोर भी हम पे जो दूसरा साइड है, जो उनके टाउट्स हैं, वो बड़ा गुस्सा करते थे, बहुत तमस्खुर उड़ाया जाता था, बड़ी बातें की जाती थी, हमें लेबल किया जाता था जी, हमें पता नहीं क्या कुछ नहीं कहा जाता था कि जी हम एक सियासी जमात की सपोर्ट में बात करते हैं, हम इस निज़ाम की बात कर रहे थे। इस निज़ाम का इस मौजूदा हालात में जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर था इस मुल्क की अवाम, उसकी जब आप राय मुस्तरद करेंगे, हम वो बात कर रहे थे। उससे फिर आपको, आप चाहे एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा लें, आप कोई नताइज नहीं हासिल कर सकते थे। और आज वो एतराफ़ मोहसिन नकवी साहब को करना पड़ा, यानी कि उस ताकतवर हल्के को ये एतराफ़ और ये रियलाइज़ करना पड़ रहा है और ये एडमिट करना पड़ा है। क्योंकि एक अब एडमिशन सामने आई है जब मोहसिन नकवी साहब कहते हैं क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, सिस्टम तबाह हो चुका है। ये बात आप, मैं, हम सब जानते थे कि जिस तरह से ये गुज़िश्ता 4 साल से निज़ाम चलाया जा रहा था, 6% ग्रोथ पे मामला थे। आपने चलती हुई हुकूमत को आपने घर भेजना, क्योंकि एक विंडिक्टिव आपकी अप्रोच थी। बहुत सो कॉल्ड ये जो जमहूरी जमातें थी, उस वक़्त के आर्मी चीफ के साथ मिल के किस तरह से मामलात तय कर रही थी, किस तरह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नंबर्स इकट्ठे किए जा रहे थे। और बड़े कोई आप जो जमहूरी जमहूरी अपने आप को कह रहे थे, किस तरह से आप एक आर्मी चीफ के बैक पर, उसके सहारे आप ये पूरे मामलात को तश्कील दे रहे थे, तब्दील करना चाह रहे थे। और आपने 6% की ग्रोथ के साथ मुल्क की मईशत को आपने ना सिर्फ आप नीचे लेके गए, आपने लोगों की जो ज़िंदगियाँ थी उसको आपने नीचे लेके गए, लोगों की ज़िंदगी में जो खुशहाली थी आप उसको लेके नीचे गए। आपने सिर्फ जो ग्राफ ऊपर गया वो अवाम की इस्तेहसाल का था, वो इस मुल्क में जो महंगाई की शरह थी उसका ग्राफ था, जो अनएम्प्लॉयमेंट थी उसका ग्राफ ऊपर गया था।
سو اس قسم کے حالات آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے اور آپ ریلیف کی بات کرتے تھے. محسن نقوی صاحب نے اور تمام تر ایکسپیریمنٹ مطلب اس پورے 4 ساڑھے 4 سال میں تمام آپ نے ایکسپیریمنٹ کر لی اور یہ ساری یہ جو آوازیں اب آ رہی ہیں جن کی طرف سے اب یہ باتیں کی جا رہی ہیں یہ سب اقتدار کا یہ اس پاور کا حصہ ہیں. اس پاور کے اندر سے ہی آپ سمجھیں کہ اب یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے, سسٹم نہیں چل رہا ہے ان سے, اور اسی طرح سے اگر معاملات چلائے گئے تو آگے 10 سال بعد بھی یہی کچھ حالات نظر آئیں گے. محسن نقوی صاحب کا یہ ایک بڑا اعتراف ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ شہباز شریف صاحب 18 گھنٹے کام کرتے ہیں لیکن وہ فائر فائٹنگ ہے, اس سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا. سو شہباز شریف صاحب آپ کے حوالے سے جتنا کچھ لکھا جا رہا تھا, جتنا کچھ کہا جا رہا تھا, ہم تو بہت پہلے سے ہی اشارہ اور آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس ملک میں یو کین ناٹ پریڈکٹ اینی تھنگ بٹ دا پاس. آپ سمجھ رہے تھے کہ آپ کا جو اقتدار ہے وہ امورٹل ہے, بڑے لمبے عرصے تک رہے گا, وہ دیر پا ہے, آپ کی میعاد جو ہے وہ بڑی لمبی ہے, آپ جی کر کے سارا کریڈٹ دے دے کے بھی آپ سب کچھ کر لیں, جتنی بھی خوشامد کر لیں, لیکن اس ملک میں پھر وہی ہوتا ہے کہ جس کے سہارے آپ آتے ہیں پھر انہی کے آپ مرہون منت ہوتے ہیں, اور وہ پھر ان کی جو پسندیدگی اور ناپسندیدگی کے زمرے میں جو ہے وہ کوئی بھی کبھی بھی کسی وقت بھی آ سکتا ہے. سو ہائیبریڈ کیونکہ سیٹ اپ ہے نا, ہمیں جس طرح بتایا جاتا ہے کہ ہائیبریڈ سیٹ اپ ہے, ہائیبریڈ میں تو پھر ایک جماعت پسندیدہ ہے, دوسری جماعت کوئی پسندیدہ نہیں ہے, اور ان کو خوش کرنے کے چکر میں آپ اپنا پورا سیاسی سرمایہ بھی جو ہے وہ گوا دیتے ہیں, آپ لوگوں میں بھی اپنی جو عزت جو رہی صحیح آپ کی جو عزت تھی آپ وہ بھی گوا دیتے ہیں, لوگوں کے پاس واپس جانے کا آپ کے پھر شکل نہیں ہوتی ہے. اور جس قسم کے اقدامات پچھلے 4 سالوں میں ہوئے, جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ وہ انڈو نہیں ہو سکتے, جس قسم کی اٹراسٹیز تھی, ایکشنز تھے ایک سیاسی جماعت کو کارنر کرنے کے لیے, کیونکہ ہم بات کرتے ہیں عوامی رائے کی, عوامی ووٹ کی, عوامی سے کی, جب آپ اس کو رد کرتے ہیں تو ملک آپ نہیں چلا سکتے بنا عوام کے اعتماد کے. آپ کی کسی بھی ڈیسیشن کے پیچھے اگر عوام کی سپورٹ نہ ہو, عوام کا اعتماد نہ ہو, عوام کا وہ ٹرسٹ موجود نہ ہو, آپ کے چاہے وہ ادارے ہوں, چاہے وہ اقدامات ہوں, اس کو کوئی بھی پذیرائی نہیں ملتی, اس کی کوئی سٹینڈنگ نظر نہیں آتی, اور جو ٹرسٹ ایروڈ ہوتا, جب وہ سلسلہ جب شروع ہوتا ہے تو وہ ٹرسٹ ایروڈ ہوتا چلا جاتا ہے, اور اس کو ری گین کرنا پھر آپ کو بالکل ناممکن, اس کے لیے دہائیاں پھر لگ جاتی ہیں, کیونکہ ٹرسٹ بننے میں اٹ سیلف بہت ایک عرصہ لگتا ہے. آپ نے جس طرح سے اس کو گوایا, اور ایک سیاسی جماعت اب جو نقوی صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں, اور نقوی صاحب کی آج میں باتیں آپ کو تفصیلاً بتاتی ہوں کہ نقوی صاحب نہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے, وہ فارمولا بھی بتا رہے ہیں, وہ ان سیاسی جماعتوں کو وارننگ دے رہے ہیں, سمجھے کہ واٹ لائز اہیڈ, آگے کیا ہونے والا ہے. بندہ آپ کے لیے اتنی بڑی بڑی اپرچونیٹیز لے کے آ رہا ہے, اس لا کے اس پلیٹ میں رکھ دی ہے, اور سب سے بڑا کریڈٹ اس شخص کو جاتا ہے کہ وہ کوئی ریڈ لائن ہے جو کراس نہیں کرنا چاہتا, وہ کہتا ہے کہ نہیں اسی سسٹم میں ہو اور ٹھیک ہو. اب یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم مل کر, سیاستدان مل کر, لائرز مل کر اس چیز کو ریسیٹ کریں. اور باقاعدہ سمجھ لیجئے کہ جو 28ویں آئینی ترمیم پہ بڑی ایک فرکشن موجود تھی, بڑی ایک ریزسٹنس آ رہی تھی, اس 28ویں ترمیم کی گراؤنڈ لیولنگ آج انہوں نے کر دی ہے, یہ کہہ کے کہ اس موجودہ نظام کو اگر آگے لے کر چلنا ہے یا اس کو تبدیل کرنا ہے اور اس میں سے کچھ حاصل ہم نے کرنا ہے یا یہ ڈیلیور کرنا شروع کرے, تو پھر آپ کو جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس چاہیے, آپ کو نئے صوبے چاہیے. سو یہ نئے صوبے, نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی جو باتیں ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کدھر سے آ رہی ہیں, اور یہ اکنامک سمٹ میں جب میاں عامر صاحب خطاب کر رہے ہوں تو مجھے تو آلریڈی سمجھ آ گیا تھا, کیونکہ وہ بھی کافی اسپیئر ہیڈ اس پوری کیمپین کو کر رہے. ابھی تک آن بورڈ سب نہیں ہو پا رہے ہیں, سیاسی جماعتوں کی ریزسٹنس ہے اس پر, اور بالخصوص پیپلز پارٹی, نون لیگ, وہ اپنے اپنے ٹرفس کو جو ہے وہ چھوڑنا نہیں مانگیں گی. سو لہٰذا یہ آگے ایک ذرا جو روڈ میپ بتایا جا رہا ہے نقوی صاحب کے اکارڈنگلی کہ آپ یہ کر لیجئے, اس روڈ میپ کو اڈاپٹ کرنے کی طرف اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی طرف آئیے. اس پورا جو پلان ڈیوائس ہونے جا رہا ہے, نہیں کریں گے تو تب بھی نقوی صاحب ان کو ڈرا رہے ہیں کہ جب اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا. پھر وہ کہہ رہے کاکروچ, اب کاکروچ تو آپ کو پتہ ہے, کاکروچ جنتا پارٹی جس نے ابھی پروٹیسٹ کیا بھارت میں, اور بھارت کی سرکار کو اپنے گھٹنے ان کے آگے ٹیکنے پڑے, اب ان کے جو وزیر تعلیم ہے اس کو مستعفی ہونا پڑا, وہ مطالبہ ان کا سر فہرست تھا اس کاکروچ جنتا پارٹی, اور جو نوجوان نسل ہے وہاں کی بھارت کی, تو اس نے کیسے انڈر پریشر وہ لے کر آئی نریندر مودی جی کو. اور مجھے بہت سارے لوگ بھارت سے سنتے بھی ہیں اور اپنے کامنٹس بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں, تو ویلکم ویلکم آپ سب کو میں خوش آمدید کہتی ہوں.
اور अच्छा लगता है कि हमारे पड़ोसी मुल्क से, क्योंकि हालात तो प्रिटी मच एक ही जैसे नज़र आते हैं दोनों ममालिक के। और दोनों ममालिक की जो अवाम है वो अपनी अपनी सरकार से, अपनी अपनी हुकूमतों से वो अपॉर्चुनिटीज़, और नई नस्ल की जहाँ पर बात है, ये पूरा डिजिटल दौर है जहाँ पे नए दौर के नए तकाजे हैं, नई नस्ल जो है जो जो मांग रही है अपनी अपनी हुकूमतों से, उसको डिलीवर नहीं करेंगे तो दे वांट इट प्रिटी फास्ट। फिर वो आपको बताएंगे कि वो किस किस तरीके से अपने राइट्स लेना जानते हैं। और यही कुछ हम साउथ एशिया में, लाइक आई सेड इन माय अर्लियर वीलॉग्स, के एक पूरा टेम्पलेट अब नौजवान नस्ल ने सेट कर दिया। तो मोहसिन नकवी साहब भी आज बता रहे हैं पाकिस्तान की उन सियासी रिवायती सियासी जमातों को कि अगर आप अब ये प्लान इम्प्लीमेंट करने की तरफ अगर नहीं आए तो फिर कॉकरोच, वो कहते हैं कि कहीं कॉकरोच कहा जाता है कहीं कुछ, लेकिन अगर ये कॉकरोच इकट्ठे हो गए, यानी कि नौजवान नस्ल को वो कह रहे हैं कि ये अगर इकट्ठे हो गए तो फिर ये सब उलट सकते हैं। सो ये अब हमारे जो पावरफुल जो तबका है, जो हुक्मरान तबका है, वो ये अब हीट फील करना शुरू कर हो गया है कि जो नौजवान हैं ये किसी भी वक्त सड़कों का रुख कर सकते हैं और फिर आपके मामलात हाथ में नहीं रहेंगे। सो ये बावर कराया जा रहा है। साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अब सुनिए, सियासी जमातों को उन्होंने ताना दिया। चार्जशीट तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ है ही, जहाँ पर वो 18 घंटे का भी जिक्र कर रहे हैं कि भाई दैट्स नॉट इनफ, दैट्स नॉट इनफ। अब आपने डू मोर तो करना ही है, लेकिन वो काम करने हैं जो एक डायरेक्शनल हमें नजर आए। शहबाज शरीफ साहब को, उनकी जमात को ताना दिया जा रहा है, और बिलखसूस वो ताना मरियम नवाज पेट करता है, क्योंकि लैपटॉप्स, टैबलेट्स, ये जो तकसीम हो रहे हैं ना, उस पर उन्होंने कहा कि ये 2-4 हज़ार रुपए देने से या ये टैबलेट्स देने से, लैपटॉप्स देने से ऐसे नहीं चलेंगे। अब नौजवान मेरिट मांगता है, मेरिट पे उसको नौकरियां चाहिए, उसको अपॉर्चुनिटीज चाहिए, वो चाहता है कि उसकी हुकूमत उसके साथ कनेक्ट करे, इंटरैक्ट करे, वो ये सब कुछ चाहता है। नौजवान को समझने की कोशिश, मतलब कि हम बात करते हैं ना कि एक डिस्कनेक्ट है, एक गैप है। सो मोहसिन नकवी साहब ये बताने की कोशिश, लेकिन मोहसिन नकवी साहब बहुत कुछ नहीं भी बता रहे। जो हमारा काम है फिर आपको बताना और सामने मोहसिन नकवी साहब के भी रखना। तो जी मोहसिन नकवी साहब ने क्या नहीं बताया? मोहसिन नकवी साहब ने ये नहीं बताया कि ये एक्सपेरिमेंट जो किया जा रहा था पिछले 4-4.5 साल से, मोहसिन नकवी साहब उसका हिस्सा थे। मोहसिन नकवी साहब के अंडर पंजाब में जो कुछ हो रहा था, मोहसिन नकवी साहब की अथॉरिटी हासिल थी, वो ऑथराइज किए हुए थे तमाम एक्शंस जो हो रहे थे, क्योंकि एक सिलसिले का आगाज तो हमने देख लिया था केयर टेकर सेटअप से ही। उसके बाद मोहसिन नकवी साहब के अंडर जो कुछ उसके बाद भी होता रहा पिछले 4 पौने 4 साल, 4.5 साल से, वो सारा एक्शन जो है वो पूरे ग्लोबल ऑडियंस ने देखा कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह से लोगों के राइट्स सल्ब हो रहे थे। एक सियासी जमात का ना सिर्फ आपने इंतखाबी निशान छीना, आपने उसका लीडर छीना, आपने उसके लीडर्स को जेलों में डाला, उनके ऊपर मुकदमात किए, आपने उनके वर्कर्स का इस्तेहसाल किया, उनके वर्कर्स को जेलों में पकड़ पकड़ के डाला, उनके खिलाफ मुकदमात किए। आपने उस पार्टी के साथ इस तरह का सलूक किया, उसको क्रश करने के लिए हर हरबा हर सर तोड़ कोशिशें की। वो पार्टी भी उस तरह से नहीं टूटी जिस तरह आपने कोशिशें की, लेकिन आपने लोगों के घर में सबसे ज्यादा ज्यादतियां जो तब हुई थी कि जब आपने बिना वक्त देखे, बिना वारंट्स के, आपने इस पुलिस फोर्स को लोगों के घरों में घुस के आदी बना दिया कि घरों में घुस के चादर चार दीवारी को पामाल किया जाए, लोगों को हरास, खवातीन को हरास करने का सिलसिला सो मच सो के इतना अब ये चीज़ जो है वो ब्लेटेंटली की जा रही थी। एक ब्लैंकेट पावर्स आपने इस फोर्स को दिए थे कि अभी आपके अटॉर्नी जनरल साहब भी नहीं बच पाए। अटॉर्नी जनरल साहब के लाहौर के रिहाइश गाह पे पुलिस ने छापा मारा है। सो ये आग जो लगाई गई थी, जो आप लोगों के हाथों ही लगाई गई थी, ये अब आप लोग के घरों तक घुस रही है, क्योंकि आपने जितना इख्तियार दे दिया था उन तमाम लोगों को सिर्फ एक सियासी जमात के। सो बार बार यही कहा जा रहा था कि इससे आप भी नहीं बच सकेंगे, और अब ये आप लोगों को भी हीट फील होना शुरू हो गई है। सो नकवी साहब से और मजीद चीजें, नकवी साहब हमें ये भी नहीं बता रहे कि नकवी साहब कहते हैं कि सिस्टम तबाह हो चुका है। नकवी साहब को ये समझने की जरूरत है और बताने की जरूरत है कि सिस्टम तबाह नहीं हुआ, सिस्टम ने तो चलना था। कैसे चलना था ये नकवी साहब नहीं शायद जानते थे, लेकिन सिस्टम ने तो एक सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड के थ्रू चलना था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के थ्रू चलना था, कानून के थ्रू चलना था। सो आइन और कानून के मुताबिक अगर आप मुल्क को नहीं चलाने की कोशिश करेंगे, अगर आप आइन के बरखिलाफ जाएंगे, अगर आप कवानीन अपने तौर पे मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे, लेजिस्लेशन अपने मफाद के लिए करेंगे, तो मुल्क का फिर यही हाल नजर आना था कि जब जहां मुल्क से ना सिर्फ लोग छोड़ छोड़ के नाउमीद होके जाएं,
ہم نے ملٹی نیشنل کمپنیز کو یہاں سے وائنڈ اپ اپنے آپریشنز کرتے ہوئے دیکھے، اور اب اتنا پانی سر سے گزر چکا ہے کہ اب آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. ظاہر ہے وہ اتنی بڑی بڑی آپ کے کلیم دعوے تھے، وعدے تھے، آپ کانفرنسز کرا رہے ہیں، انٹرنیشنل کانفرنسز، لیکن باوجود اس کے اسٹیبلٹی تو نہیں آ سکی، چاہے وہ اکنامک فرنٹ ہو، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر فرنٹ ہو، سیکیورٹی فرنٹ، چاہے وہ پولیٹیکل فرنٹ ہو. تمام شعبوں میں حال آپ کے سامنے ہے. سو نقوی صاحب اب کہتے ہیں سسٹم تباہ ہو چکا ہے. سسٹم تو اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن سسٹم کو چلانے والے نااہل تھے، چلانے والے انکمپیٹنٹ تھے. نقوی صاحب یہ نہیں بتا رہے کہ سسٹم میں جو بینیفیشریز آپ سامنے لے کر آئے، آپ نے جن کو مسلط کیا، وہ نہیں چلا سکے سسٹم کو. سسٹم تباہ اٹ سیلف نہیں ہوا، سسٹم کو چلانے والوں نے معاملات کو اس نہج پہ پہنچایا. اور جب تک آپ غلط لوگوں سے چلوائیں گے کہ جن کے پیچھے عوام کی سپورٹ نہیں ہوگی، عوام کے آپ رائے کو، عوام کی آپ سے کو، عوام کے آپ ووٹ کو مسترد کریں گے، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ سسٹم کو مضبوط کر رہے ہیں. سسٹم نے پھر اسی طرح سے چیزیں سامنے رکھنی ہیں. تمام جو ملکی حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، آپ کے بس میں نہیں ہیں، آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں. اور جب آپ کے کنٹرول میں صرف اس لیے نہیں ہے کیونکہ عوامی اعتماد نہیں ہے ان ڈیسیشنز کو، عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے. جب آپ عوام کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں، جب آپ لوگوں سے انگیج کر کے، ان سے کنیکٹ کر کے، ان کی امنگوں کے مطابق آپ ملک چلاتے ہیں، تبھی آپ آگے پراسپیرٹی کی طرف ملک کو لے کے جانے میں کامیاب ہوتے ہیں. عوام جو ہے ان کو جب ان کی سپورٹ تمام آپ کے ڈیسیشنز کو ہوگی، تبھی ہم صحیح معنوں میں اکنامک پراسپیرٹی دیکھیں گے، لوگوں کی خوشحالی دیکھیں گے. آپ کے صرف آپ کے کال آف فیل میں اتنا شدید تضاد ہے، آپ نام عوام کا لیتے ہیں، آپ بات ملکی مفاد کی کرتے ہیں، لیکن آپ کے پرسنل انٹرسٹ اتنے حاوی ہوتے ہیں کہ تمام جو لیجسلیشنز کی جاتی ہیں جس میں امیونٹیز ہوں، جس میں پرکس اینڈ پریویلیجز ہوں، جس میں اپنے اپنے مفاد کو سر فہرست رکھ کے اور صرف ایک اپنے اوپوننٹ کو نیچا دکھانے کے لیے، کسی کو گرانے کے لیے آپ ساری لیجسلیشنز کر لیں. سو ایسے میں تو ملک کا یہی حال ہونا تھا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا حل جو ہے اس کے لیے سارے ایک کمرے میں تمام سیاسی جماعتیں، تمام میں محسن نقوی صاحب آج پہ غیر رسمی گفتگو کر رہے تھے صحافیوں سے، تو انہوں نے کہا کہ جی تمام میں پاکستان تحریک انصاف شامل ہے، بشمول پاکستان تحریک انصاف کے. تو آپ اس پارٹی کی آپ بنتے اب ترلے پہ آ گئے ہیں، آپ اس پارٹی سے چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس پروسیس کا حصہ بنے، جسے اس پروسیس سے باہر کرنے کے لیے آپ نے کوئی ایکشن، کوئی کسر چھوڑی ہی نہیں. کوئی ایکشن ایسا نہیں چھوڑا کہ آپ نے اس کو ایکسکلوڈ کرنے کے لیے، آپ نے اس کے لیڈر کو مائنس کرنے کے لیے آپ نے کیا کچھ نہیں کیا اس پارٹی کے ساتھ. آپ نے ایک نوجوان نسل کی جس کی بڑی اکثریت اس جماعت کے ساتھ ہے، آپ نے اس تک کو اتنا متنفر کیا، اپنے سے اتنا بدزن کر دیا یا بددل کر دیا. تو اب آپ چاہ رہے ہیں کہ جی اس کو آپ انکلوژن کی بات کر رہے ہیں. تو آپ کو تو پہلے ہی کہا جا رہا تھا کہ انکلوژن جو ہے which is pretty exclusive these days، لیکن انکلوژن کی طرف آپ کو آنا تھا. آپ ایک مقبول ترین سیاسی جماعت کو، ملک کی سب سے بڑی موسٹ پاپولر پارٹی، ابھی بھی اگر آپ سروس کرا کے دیکھ لیں لوگوں کی سے، اب تو لوگ بیچارے بات کرنا انہوں نے چھوڑ دیا، ڈر خوف آپ نے لوگوں کے دلوں میں اتنا ڈالا. سو ان ساری چیزوں کو کون ازالہ کرے گا؟ وہ جو گریونسز ہیں اس کو کون ایڈریس کرنے والا ہے؟ جو کچھ آپ نے کیا اس ملک میں، یہ سارا تو ایک مطلب آپ ایک ہسٹری، ایک پورا آپ کی ایسی کیا کہ سنہرے الفاظ میں یہ تمام ایکشنز لکھے جائیں گے. آپ لوگ کی جو سکور شیٹ ہے اس میں تو یہی سارے ایکشنز ہیں. گورننس اور ڈیلیوری پہ تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اگر گورننس اور ڈیلیوری میں معاملات آگے چل رہے ہوتے تب تو آپ کو فرق ہی نہیں پڑنا تھا کہ آپ اس قسم کے ایڈمیشنز کرتے. اب آپ لوگوں کے سامنے آ کے، آپ لوگوں کی سمپتی لینے کے لیے بھی آپ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی کاکروچ پارٹی، یا وہ کاکروچ جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے تو سب کچھ الٹ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اور آپ پھر ڈرا رہے ہیں. آپ ان سیاسی جماعتوں کو ڈرا رہے ہیں یہ کہہ کے کہ جی کاکروچ نیچرلی نوجوان نسل، اور نوجوان نسل سے نیچرلی سب کو پتہ ہے کہ یوتھ بل جو ہے، ایک بڑا یوتھ کا جو حصہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتا ہے. that's a reality, that's a known fact. اور اگر آپ ان سیاسی جماعتوں کو بتایا جا رہا ہے، وارننگ دی جا رہی ہے، ان کو باور کرایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نہیں اگری کریں گے اس نئے ماڈل پہ جو ہم آپ کو سجیسٹ کر رہے ہیں، نیو ایڈمنسٹریٹو یونٹس، نیو پروونسز، اگر اس کی طرف نہیں آئے تو پھر جو ہے وہ کاکروچ جو ہے وہ کبھی بھی چیزیں الٹ سکتا ہے. یعنی کہ پھر ایسا سسٹم آئے گا، ایک ایسا ان ڈیموکریٹک آؤٹ کم کہیے، سولوشن تو نہیں ہوتا پھر ایسی کوئی موو، لیکن ان ڈیموکریٹک آؤٹ کم. اب میں احسن بھون صاحب کی بھی باتیں سن رہی تھی اس اکنامک سمٹ میں، تو بھون صاحب بھی مطلب آپ ان کا بھی دیکھیں ذرا، بھون صاحب کا جو ویژن ہے سسٹم کے، وہ بھون صاحب بہت بڑے ایک فیسیلیٹیٹر بھی کہہ لیجئے، ایک سپورٹر بھی کہہ لیجئے. میں پرائم منسٹر صاحب، فیلڈ مارشل صاحب اور پرٹیکولرلی
جناب محسن نقوی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس وقت میں آپ سے کلیپ چاہتا ہوں. میاں صاحب نے جتنی اچھی پریزنٹیشن دی اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جاگ جانا چاہیے. سو یہ احسن بھون صاحب کہتے ہیں جب آپ کو کوئی دروازہ نہیں نظر آتا تو پھر ڈیوائن انٹرفیرنس ہوتی ہے اور پھر ڈیوائن انٹرفیرنس آپ کے لیے راستے بناتی ہے. ڈیوائن انٹرفیرنس ایسے لوگوں کے لیے، اور وہ ڈیوائن انٹرفیرنس نہیں ہوتی ہے. مطلب احسن بھون صاحب کو ایسے کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عوام کو. عوام بہرحال بہت سمجھدار ہے. یہ ڈیوائن انٹرفیرنس کہہ رہے ہیں، ایک تو یہ ان ڈیموکریٹک جو آؤٹ کم ہے اس کو ڈیوائن انٹرفیرنس کہہ رہے ہیں بیکاز دیٹس اگین ان ڈیموکریٹک. سیاسی جماعتیں تو نہیں فیصلہ کر رہی ہیں، اور یہ ڈیموکریٹک پارٹیز تو جو اپنے آپ کو کہتی بہرحال ہیں لیکن یہ تو خود کہتی ہیں کہ ہم یہ ہائیبرڈ سیٹ اپ ہے. سو یہ ان ڈیموکریٹک جو مووز ہو رہی ہیں ان ڈیموکریٹک مووز ہے، اور ان ان ڈیموکریٹک مووز کو احسن بھون صاحب ڈیوائن انٹرفیرنس نہیں کہا جاتا. ڈیوائن انٹرفینشن ہوتا ہے پھر خدا کی طرف سے، اور اس کے لیے پھر یہ ویٹ نہیں کیا جاتا کہ آپ لوگ کیا ڈیسائیڈ کریں گے، پھر آپ لوگ کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے. سو اس کو پلیز آپ یہ کور نہ دینے کی کوشش کریں کہ یہ ڈیوائن انٹرفیرنس، اور اتنا مثبت انداز میں آپ یہ ہنستے ہنستے ان کو نہ کریں، کیونکہ دیکھا جا رہا تھا کہ جب محسن نقوی صاحب اس کانفرنس میں سمٹ میں جب آپ کا ذکر کر رہے تھے تو آپ سلوٹ کر کر کے آپ شکریہ ان کا ادا کر رہے تھے. آپ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے کہ آپ جو ہے وہ جیسے موسٹ فیوریٹ اس وقت چل رہے ہیں. سو بہرحال ڈیوائن انٹرفیرنس کا اگر بھون صاحب آپ کو بھی بڑا انتظار ہے تو ڈیوائن انٹرفیرنس کا ہی سب پوری قوم کو انتظار ہے، اور وہ ڈیوائن انٹرفیرنس ہمیں نظر آ رہی ہے، ہر سٹیپ پہ نظر آ رہی ہے کہ جہاں پر آپ کے جو ان حکمرانوں کے جو پلانز ہیں جو وہ بیک فائر کر رہے ہیں، دیٹ از ڈیوائن انٹرفیرنس. آپ نے تو ہر طرح کی آپ نے دیکھا اقدام کرنے کی کہ اس حکومت کی جانب سے جو ہم نے جتنے اقدامات دیکھے وہ سب تو آپ کے سامنے تھے. اچھا جی، سو 28 ٹریلین بھی محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں، وہ بھی اگر آپ دے دیتے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا، تب بھی ناکافی تھے. تو یعنی کہ یہ بالکل بھی نہیں، جو یہ سسٹم ہے یہ ڈیلیور نہیں کر رہا، یہ نہیں چل پا رہا. اور پھر نقوی صاحب کہتے ہیں کہ جی جمہوریت کی روح سے ہمیں آگے معاملات چلانے. تو کون سی جمہوریت کی روح نقوی صاحب؟ اور یہ کدھر تھی جمہوریت کی روح جب آپ جس قسم کے اقدامات کر رہے تھے، جب جس قسم کے اقدامات لے رہے تھے، جمہوری پورے پروسیس کو آپ لوگوں نے ہولڈ کرنے کے لیے یا ہرٹ کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشن کے برخلاف جا کے فیصلے کیے، کانسٹیٹیوشن وائلیشنز کو ایک نیو نارم اس ملک میں بنا دیا گیا. جس طرح کے ہمیں کورٹ آرڈرز فلاؤٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے، سپریم کورٹ کے آرڈرز جو ہیں وہ فلاؤٹ ہو رہے تھے جس بیکس کے ایک سیاسی جماعت کو کارنر کرنا تھا. تو وہ جمہوری روح جو ہے وہ اس وقت کدھر چلی گئی تھی؟ وہ جمہوری روح اس پورے سسٹم سے نکل کے جو ہے وہ روح جو ہے کف سے انصری سے پرواز کر چکی تھی. روح کدھر تھی؟ اور اب اچانک سے اب آپ کو جمہوری روح کا خیال آ رہا ہے. تو جمہوری روح کا خیال تو اس وقت پہ ہونا چاہیے تھا جب آپ جمہوری کہتے تھے اپنے آپ کو، اور جمہوری سیٹ اپ میں جو ہے وہ آپ ایک جمہوری سیاسی جماعت کے ساتھ یہ کچھ کر رہے تھے. جب مینڈیٹ ایک جماعت کا آپ نے سب کچھ چھین لیا، اس سے اس کا مینڈیٹ چھین لیا، عوام کو آپ نے بالکل ایسا کر دیا کہ وہ بھر گئے. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی عوام کی، نیچرلی آپ جانتے ہیں کہ عوام کی پذیرائی یا عوام کی سپورٹ نہیں، اور طاقت کا سرچشمہ چونکہ عوام کا ووٹ ہے، عوام کی رائے ہے، عوام خود ہیں. اگر عوام کے فیصلے کو کمزور کیا جائے گا تو یہ جمہوریت کی روح کے کیسے مطابق ہے؟ جمہوریت کی روح کے مطابق تو آپ نے اس وقت چلنا تھا جب 2024 کے الیکشنز میں عوام نے اپنا فیصلہ سنایا تھا. جب آپ نے پھر فارم 47 کا سہارا لیا تو اس کے بعد سے جو ہے وہ معاملات آپ کے سامنے ہیں کہ جس طرح سے پھر آپ چلائے رہے ہیں. سو لہٰذا آپ یہ کہنا کہ ریاستیں صرف طاقت سے نہیں مضبوط ہوتی نقوی صاحب، ریاستیں عوام کے اعتماد سے مضبوط ہوتی ہیں. اور اگر آپ کے ایکشنز کے پیچھے عوام نہیں کھڑی ہے، اگر آپ کوئی بھی اقدامات، چاہے وہ آپ عوام کا نام ہی کیوں استعمال کر کے نہ لیں، عوام آپ کے پیچھے نہیں ہے تو آپ نہ جمہوریت کو مضبوط کر سکتے ہیں، نہ آپ ملک کو مضبوط کر سکتے ہیں، نہ آپ ریاست کو مضبوط کر سکتے ہیں. اور اس وقت جو احسن اقبال صاحب کہتے ہیں، شاید ٹی وی ٹاک شوز میں احسن اقبال صاحب کو لگتا ہے کہ جی سارا ملک کی امیج جو ہے وہ خراب دکھائی جا رہی ہے، ڈیفالٹ دکھایا جا رہا ہے کہ ڈیفالٹ ہو گیا ہے. ٹی وی ٹاک شوز پہ سارا بلیم ڈال دیا، اپنے اوپر کچھ بھی نہیں لیا. سو یہ ٹی وی ٹاک شوز کی بات نہیں ہے احسن اقبال صاحب. آج تو بہت بڑی چارج شیٹ ہے جو آپ کے حکومت کے اندر سے آواز آئی ہے، اور آپ سب نے قطار بنا کے انہی آزاد حیثیت میں یہ سینیٹر جب منتخب ہوئے تھے تو آپ سب جو ہے وہ قطاروں میں کھڑے تھے ان کو اپنی حمایت، اپنی سپورٹ انشور کرنے کے لیے.
سو اب جو ہے یہ چارج شیٹ بھی ان کے ہاتھوں آپ لوگوں کے خلاف جو ہے وہ آ گئی ہے، اور اب اس سے ملک کا جو گلوبل امیج ہے وہ کدھر سٹینڈ کرتا ہے یہ بھی ہمیں بتا دے، اور جو ہمیں بتائے جاتے تھے روز راگ الاپا جاتا تھا کہ جی ملک بہت ترقی کر رہا ہے، گورننس اچھی ہے، مہنگائی کم ہو گئی ہے، اکانومی آپ کی اتنی آگے چلی گئی ہے کہ ہم ایشین ٹائیگر تو بہت پہلے ہی بن گئے تھے، لیکن احسن اقبال صاحب کے ویژن کے مطابق ہم نے بہت کچھ اچیو کر لیا ہے۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، آج پیٹرول کی قیمت میں پھر یہ مذاق ہی ہو رہا ہے، 1 روپے 9 پیسے بڑھا دیا گیا ہے۔ سو کبھی 75 پیسے کم کرتے، کبھی 1 روپے بڑھاتے ہیں، سو یہی تماشے کھیل تماشے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اور اوپر سے میرے ہی پروگرام میں آج اختیار ولی صاحب نے کہا فارم 47 ہونا کوئی، فارم 47 کی حکومت کوئی گناہ نہیں ہے، تو وہ مہر نیازی صاحب بیٹھے ہوئے تھے پینل میں، تو وہ کہتے ہیں بنا فارم 45 کے فارم 47 ہونا گناہ ہے۔ اختیار صاحب نے خوب ڈیفینڈ کیا کہ نہیں جی فارم 47 ہونا کوئی گناہ نہیں ہے۔ سو یہی سب کچھ آپ کے سامنے ہے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجئے۔ سسٹم تباہ ہو چکا ہے، نقوی صاحب نے فائنلی جا کے یہ ایڈمٹ کیا ہے، آپ کا اس پہ کیا کہنا ہے ضرور کامنٹس میں بتائیے، اور آپ لوگ تو پہلے سے ہی فورسی کر رہے تھے، سو ذرا بتائیے گا کہ نقوی صاحب کے جو اس پورے آج کے جو دھیان تھا اس کے پیچھے آپ کو کیا کیا محرکات آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں، اس پر پھر ہم اگلے ویلاگز میں بھی اسی پر بات ہوگی، کیونکہ اب ایک پینڈوراز باکس کھل چکا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے اینڈ فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجئے۔